الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. عزیزان من، گزشتہ درس کی ما بقیہ تشریح سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. حدیث نمبر 15 میں الفاظ آئے تھے فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے قسم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد ہو اس کو قسم دے سکتے ہیں، اور قسم دلانے والے کا اس کا پورا کرنا اس سے باہمی اعتماد اور محبت میں مزید اضافے کا سبب ہوتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پیغام آنے کے بعد تشریف لے گئے، اور بعض روایات میں 3 بار پیغام آنے کے بعد تشریف لے جانے کا ذکر ہے. پھر حدیث پاک میں الفاظ آئے تھے ففاضت عیناہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والے پر رونا یہ ایک فطری امر ہے، شریعت نے بھی اس سے نہیں روکا. ہاں، زور زور سے رونا، چلانا، دھاڑے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ اور منہ کو پیٹنا، یہ سب جاہلانہ رسوم میں سے ہیں جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے. اور یہ امور ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتے ہیں. راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات یہ ہیں. نام اسامہ، کنیت ابو محمد، لقب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب یعنی محبوب. والد کا نام زید تھا، والدہ کا نام برکہ تھا. بعثت سے 7 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ان کی والدہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کھلایا تھا، اس لیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب تھے. فتح مکہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے. بلال، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد سریے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجے. ان میں سب سے اہم وہ سریہ تھا جس میں اجل صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، یعنی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے.
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بنایا ہوا سریہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو بہت محبوب رکھا تھا اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کا وظیفہ 2500 اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000 مقرر کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تم سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کی لڑائی میں یہ بالکل علیحدہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوت میں پذیرائی اور ان کی محبوبیت جو تھی وہ بلا استثناء کسی اور صحابی کو حاصل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اسامہ مجھ کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر گر پڑے اور پیشانی پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا خون صاف کرو۔ ان کو کچھ کراہت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کر صاف کر کے اپنا لعاب دہن لگایا۔ سن 54 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی روایات کی تعداد 128 ہے۔ حدیث نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے پاس مومن انسان کے لیے جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے تو سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں۔ لغوی تشریح جزا مصدر ہے، باب ضربہ کسی کو بدلہ دینا، قبضت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، قبضاً مصدر ہے، باب ضربہ معنی کسی چیز کو پکڑنا، باز رہنا، روکنا۔ صفیہ الصفی واحد ہے، معنی مخلص دوست، جمع اصفیہ، اسی طرح ہر خالص چیز کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں یقول اللہ تعالی جملہ آیا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس طرح کے الفاظ اگر حدیث پاک میں آئے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ گویا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ اذا قبضت صفیہ،
صفی اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو بے حد محبوب ہو، خواہ اولاد ہو یا والدین ہو یا بیوی وغیرہ ہو. ان کے انتقال کے وقت اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا یہ کمال ایمان کی علامت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے جذبات پر اللہ کے حکم کو مقدم کیا. اس پر اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے، اور ایسے موقع پر جزا فضا کرنا یہ کمزور ایمان کی علامت ہوگی. حدیث پاک میں الفاظ آئے ثم احتسبہ. احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دشوار اور بامشقت کام کو اجر و ثواب سمجھ کر اختیار کرنا. کوئی مشکل اور دشوار کام ہے لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، تو یہ عند اللہ مطلوب و مقصود ہے. بعض علماء نے لکھا ہے جب اللہ کسی کے محبوب کی روح کو قبض کر لے پھر وہ اس پر صبر کرے تو اس صبر کی وجہ سے اس کا اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو جنت دیے بغیر راضی اور خوش نہیں ہوں گے. گویا جنت تعلق کی مضبوطی پر مل رہی ہے. جب آدمی کو اس قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اس کریمانہ وعدے کو یاد کر کے صبر کرے. جب یہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے ثم احتسبہ الا الجنہ، تو انشاءاللہ العزیز اس صبر میں اس کو ایک لذت اور حلاوت ملے گی، اور آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی. اب ہم حدیث نمبر 17 پڑھ رہے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنۃ یرید عینیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں، یعنی بینائی جاتی رہے یا وہ نابینا ہو جائے، اس پر وہ صبر کرے تو ان کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں. ابتلیت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، ابتلا مصدر ہے، معنی آزمانا. آزمائش خیر کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور شر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. حبیبتیہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، حبیبتین ہے، حبیبہ واحد اسی کا تثنیہ ہے حبیبتین. عوضت یہ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تعویض مصدر ہے، معنی باب تفعیل، معنی بدلہ دینا. اس حدیث پاک میں گویا نابینا کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ یہ حدیث قدسی ہے. یقول اللہ تبارک و تعالی
اگر حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو گویا وہ حدیث قدسی ہے. بہرحال یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں، یعنی بینائی ختم کر دوں، اس پر وہ صبر کرے تو اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں. اس حدیث سے ایک نابینا صابر شاکر شخص کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص بڑے احترام کا مستحق ہے. ایسے شخص کے ساتھ بے اعتنائی کرنا بڑی محرومی کی بات ہے. خاص طور پر ہمارے معاشرے میں نابینا شخص کو حقیر گردانا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے. حدیث پاک کے روح سے حقارت سے منع کیا جا رہا ہے اور احترام کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایسا شخص معاشرے میں قابل احترام ہے، قابل تحقیر نہیں ہے. نابینا کو یہ فضیلت اس لیے دی گئی کہ وہ دنیائے فانی سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ یہ شخص اپنی تقدیر پر راضی ہے. تو اب دنیائے فانی کے نفع کے عوض میں اس کو جنت کے ہمیشہ کے نفع سے نواز رہا ہوں. گویا حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. دنیا فانی کے نفع کے عوض یعنی دنیا فانی کے نفع سے وہ محروم رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بہتر چیز یعنی جنت کے ہمیشہ کے نفع سے اس شخص کو نوازا. آنکھوں کی بینائی پر یہ فضیلت خاص طور سے کیوں ہے؟ سوال ہے کہ آنکھوں کی بینائی پر یہ خاص فضیلت کیوں دی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے اہم عضو انسان کا آنکھ ہی ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ فضیلت دی گئی. آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں سب سے بڑی محرومی ہے. اللہ جل شانہ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس بڑی محرومی کی جزا جنت کی صورت میں دی جا رہی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.